بیت المقدس کو آزاد کرنے میں ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بہت بڑی قربانیاں دی تھیں. ان یہود سے چھٹکارا لیا تھا، اور یہ بیت المقدس مقدس بیت اللہ شریف کے بعد دوسری مسجد ہے جو ملائکہ سے اللہ نے تعمیر کرائی. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے اور انسانوں کے ذریعے سے تعمیر کرایا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ يُذِيقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. بڑے بڑے جنات، دیہو جن کو کہا جاتا ہے، جنات کے سرداروں کو جمع کیا. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت بادشاہت دی ہوئی تھی. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا بھی تابع کر دی تھی. ہوا بھی، جنات بھی، انسان بھی، آگ بھی. ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ پھر کسی نبی کو ایسی بادشاہت نہیں عطا. ہاں، فضیلت میں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مل نہیں سکا، کوئی نہیں پہنچ سکا. جن کے لیے کائنات بنائی گئی، اور اللہ نے ایسا تخت دیا ہوا تھا، ہوا تاجف غدوہا شہر ورواحہا شہر. ہوا کے ذریعے سے ہوائی جہاز تو اب بنے، ہیلی کاپٹر تو اب بنے، ریکٹ تو اب بنے، لیکن سلیمان علیہ السلام ہوا تابع ہونے کی وجہ سے فرمایا غدوہا شہر ورواحہا شہر. ایک مہینے کی مسافت، ایک مہینے کی مسافت ایک دن کے برابر ہو جایا کرتی. ایک مہینے کی مسافت. یہ ہمارے ہاں تخت سلیمانی ہے نا، پہاڑ میں جبل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے. بہت اونچا پہاڑ ہے. اگر آپ یوب جائیں، بلوچستان کی طرف جائیں، درابن سے گزریں، اس کی اونچائی دیکھ کر، اس کا روب دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہاڑ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کہیں سے نکلتا تھا، پھر ادھر آ کر آرام فرماتے، پھر یہاں سے روانہ ہوتے، آگے جاتے آگے جاتے آگے جاتے آگے جاتے، یہاں تک کہ پوری زمین، جہاں تک زمین حضرت سلیمان علیہ السلام پہاڑوں پر، میدانوں پر، سمندروں پر، دریاؤں پر، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ. تو اس بیت المقدس پر جو حضرت سلیمان نے بنوایا علیہ السلام، یہودی قابض تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تو معراج بیت اللہ شریف سے آپ کو براق میں بٹھایا. بیت المقدس تک یہ براق جب گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو 1,24,000 انبیاء علیہم السلام، 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہم السلام نے استقبال فرمایا. اور اسی بیت المقدس سے
اللہ کے نبی کا سفر عرشوں کی طرف، آسمانوں کی طرف روانہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی بیت المقدس میں اللہ کے نبی نے امامت فرمائی انبیاء علیہم السلام کی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، اقامت کہی۔ اللہ اکبر۔ اور امامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ نماز کے بعد انبیاء علیہم السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ایسا سمجھو مصافحہ کیا۔ بیعت کا لفظ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو جمع فرمایا، خیال رکھنا میں نے آپ کو نبوت تو دی، رسالت تو دی، لیکن ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیال رکھنا، اپنی نبوت کا اعلان چھوڑ دینا، رسالت کا اعلان چھوڑ دینا، اس نبی محمد الرسول اللہ پر ایمان بھی لانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور پھر نصرت بھی کرنا، یعنی بیعت کرنا۔ یہ بیعت جہاد کی ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر انبیاء علیہ السلام نے جہاد کیا، اور آتا ہے حدیث میں قیامت تک کی یہود اس پورے بیت المقدس اور اس کے ارد گرد جہاں اللہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ وہ مقدس زمین ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ نے انتہائی برکتیں، رحمتیں، اپنے فضل و کرم عطا فرما دیا۔ لنریہ من آیاتنا، اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر۔ وقت آئے گا بیت المقدس پر دشمن حملہ آور ہوں گے، کفار مسلمانوں کو انتہائی ظلم کے ذریعے سے کچلنے لگیں گے۔ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی آیتیں کھول کر بتلا رہے ہیں، نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، خبر رکھنے والے ہیں، خبیر بھی ہیں، علیم بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ عقیدہ ہمارا نہیں رہا، ہم نے رب کو سمیع سمجھا نہیں، بصیر سمجھا نہیں، خبیر سمجھا ہی نہیں۔ اور پورا قرآن بھٹا پڑا ہے، ہر رکوع میں تقریباً، ہر سورت میں، ہر پارے میں سمیع بصیر، خبیر، علیم، اللہ قدیر۔ لیکن آج ہم نے رب کی قدرت کو نہیں سمجھا، رب کی قدرت پر، قدیر ہونے پر ہمیں یقین نہیں رہا۔ کھیتی باڑی پر تو قدرت ہم نے سمجھی، قدیر سمجھا، یہ کریں گے تو ہمیں دنیا میں وقت گزارنے کا موقع ملے گا، ملازمت کریں گے، مزدوری کریں گے، دکانداری کریں گے، محنتیں کریں گے۔ ہاں محنت کرنی ہے، مزدوریاں بھی کرنی ہیں، اسباب بنانے ہیں، لیکن یقین مسبب الاسباب پر رکھنا ہے، یقین مسبب الاسباب پر رکھنا ہے۔ اسباب تو ہوں گے، مسبب الاسباب پر یقین کیوں نہیں؟ چھری کا کام ہے کاٹ دینا، سبب ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی گردن پر چلا رکھے ہیں، نہیں کاٹ. کیوں؟ مسبب الاسباب نہیں کٹنے دے رہا، مسبب الاسباب نہیں کٹنے دے. سبب موجود ہے. آدمی کما کے آتا ہے، مزدوری کر کے آتا ہے، گھر میں سودا لے کر آتا ہے، دسترخوان بکتا ہے، سالن بنتا ہے، روٹی بنتی ہے. ابھی وہ لقمہ توڑ رہا ہے کہ دل کا ٹیک ہو گیا، لقمہ ادھر کا ادھر رہ گیا. اسباب تو بنائے، مسبب الاسباب نے وہیں فیل کر دی، وہیں فیل کر دی. تو میں عرض کر رہا تھا آگ کا کام ہے جلا دینا. سبب موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار بنایا. کس نے بنایا؟ مسبب الاسباب نے بنایا. تو سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے. پانی کا کام ہے دریا کا غرق کر دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی، فرعون کو غرق کر دیا اسی وقت، اسی دریا میں، ایک ہی وقت. بتا رہا ہے یقین کر لو، اسباب تو بناؤ لیکن مسبب الاسباب پر یقین بھی رکھو. رب اپنی قدرت دکھا رہا ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ سمیع بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے. وقت آئے گا، وقت آئے گا او مسلمانوں تم پر امتحان ہوگا، آزمائش آئے گی. اللہ ہر نبی پر آزمائش، ہر نبی پر امتحان آیا مسلمانوں. صحابہ کی جماعت بھی آزمائشوں میں، امتحانوں میں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، علماء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، سارے کے سارے امتحانوں میں گزرے، آزمائشوں میں گزرے. او مسلمانوں تمہارے لیے بھی آزمائش کا وقت آ چکا ہے. کم سے کم تم میدان جہاد میں تو نہیں جا سکتے، لیکن جن ظالموں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کو شہید کر رکھے ہیں. کئی ہزار مسلمان شہید ہو گئے، لیکن او مسلمانوں ہمارے ظالم حکمران، جابر حکمران، فاسق، فاجر، عیاش، بے غیرت مسلمان حکمران، مسلمانوں کے ملکوں کے حکمران ظالم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، بے غیرت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. مسلمانوں یہ امتحان ہے آپ پر. کم سے کم ان ظالموں کو تو تم کہو نا، او بدبختو کب تک وہ ظلم کرتا رہے گا، تم ظلم کو دیکھتے رہو گے. آؤ میدان میں نکلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جی لیکن کون غیرت دلوائے؟ غیرتی بے غیرتی کی حد ہوتی ہے، بے غیرتی کی حد ہوتی. میں نے تو پورے ملک کی تقریروں میں یہ کہا ہوا ہے، اور ہر جگہ پر. ابھی پرسوں بھی چکوال کی تقریر میں، اور ابٹاباد کی وغیرہ کی تقریر میں، پنڈی کے علاقے، سارے سب علاقوں میں، ادھر ڈیرہ غازی خان کی طرف ایٹمی طاقت ہم بنے ہوئے ہیں، ایٹمی قوت ہم بنے ہوئے ہیں، ایٹمی قوت بنے ہوئے ہیں. جی وہ بدبخت کہہ رہا ہے میں ایٹم برسا دوں گا. ظالموں اتنا لفظ کہہ دو، ہمارے پاس بھی ایٹم ہے، ہم بھی ایٹم برسا سکتے ہیں. خالی دھمکی تو دے دو. بے غیرت، بے حیا قوم، عیاش، حرام خور، ملک کو لوٹنے والے، ملت کو بدنام کرنے والے، اسلام کو بدنام کرنے والے، اسلام کے دشمن، رب کے قرآن کے دشمن، نبی کے فرمان کے دشمن. اللہ اتنا تو تم کہہ دو نا. ہر تقریر میں نے کہا ظالموں تم یہ ایٹم اپنی ماؤں کے جہیز میں دو گے، جہیز میں ماں کو پرناؤ گے. بدبختو ظلم ہو رہا ہے. یہ وہ بیت المقدس ہے جس کے لیے صحابہ کرام کی جماعت جہاد کے لیے نکلی، اور جب یہ یہودیوں کے قبضے میں تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جہاد کے لیے صحابہ کی جماعت کو بھیجا. لیکن اس سے پہلے ابھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے. ملک شام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک شام میں ہر زمانے میں ہر وقت اللہ کے ولی غوث قطب ابدال رہیں گے. اللہ اکبر. اور پھر یہ بھی فرمایا اگر ہجرت کرنی ہو تو مدینہ کے بعد ہجرت وہاں کی ہو سکتی ہے. اب تو مدینے کا راستہ بھی انہوں نے روک لیا, مکہ کا راستہ بھی روک لیا, بیت المقدس کے راستے بھی, شام کے راستے روک لیے. اس لیے تو آپ نے فرمایا اگر یہ راستے رک جائیں تو یمن جا سکتے ہو, یمن قریب ہے. تو لنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا بَارَكْنَا حَوْلَهُ, ہم نے برکتیں دی ہیں. تو سیدنا عمر کی بات کر رہا تھا رضی اللہ عنہ. ملک شام گئے تجارت کی غرض سے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. قافلے سے بچھڑ گئے, جس قافلے میں آپ تشریف لے گئے تھے تجارت کے لیے. آپ بچھڑے, سامان بھی قافلے میں رہ گیا, راستہ بھی سیدنا عمر نہیں جانتے تھے. تو آپ قافلے کو تلاش کرتے کرتے کرتے, علاقہ تو وہی تھا ملک شام کا, دوپہر کا وقت ہے, بیت المقدس کی بحر والی دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اسی اثنا میں ایک شخص گزرا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکتا ہے, تکتا ہے, تکتا ہے, تکتا ہے, دیکھتا ہے, دیکھتا ہے, دیکھتا ہے. دیکھنے کے بعد سیدنا عمر کے قریبی ہوں کھڑے ہو کر, اس وقت بھی سلام تھا, آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا عمر نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہودی النسل تھا, یہودی تھا, ابھی اللہ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں امتیوں میں تھا. فوراً سیدنا عمر سے پوچھنے لگا حل انت عمر, کیا آپ عمر ہو؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا قافلے والے پوچھ رہے ہوں گے, اس لیے مجھ سے پوچھ رہا کہ تو عمر ہے. اللہ. حل انت ابن الخطاب, کیا خطاب کا تو بیٹا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر بھی میں سوچ میں تھا ممکن ہے قافلے والے میرا نام دے کر پوچھ رہے ہوں گے, اس لیے مجھ سے یہ پوچھ رہا کہ عمر ہو, ابن الخطاب ہو. تیسرا سوال اس نے یہ کیا حل انت من حجاز, کیا مکہ کے رہنے والے ہو؟ سیدنا عمر جواب میں فرماتے نعم انا عمر ابن الخطاب, میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. انا من الحجاز, میں مکی ہوں. اللہ. اچھا مکی ہو. تو اس نے کہا کیسے بیٹھے ہو؟ جو میں کہ قافلے سے جدا ہو گیا, قافلے کی تلاش کرتا ہوں لیکن ملا نہیں. سوچ میں بیٹھا, سامان بھی اسی میں ہے, سواری بھی اسی میں ہے, بیٹھا ہوا ہوں. کوئی اللہ راستہ بنا دے. اور یہ تجربہ ہے, اگر کہیں جنگل میں انسان راستہ گم ہو جائے, بلا تکلف کہہ رہا, اذان دے دے, اللہ راستہ بنا دیتے ہیں. تجربہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی اگر راستہ کہیں گم ہو جاتے اذان دیا کرتے تھے. خیر صحابہ کی تو جماعت کچھ اور ہے,
وہ تو ملائکہ راستہ بتانے والے ہوا کرتے تھے اللہ، لیکن امت کے لیے، باقی آنے والی امت ایک طریقہ بتا دیا، ایک حل دے دیا، اذان دے دیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ کوئی نہ کوئی ملائکہ میں تھے یا جنات میں سے، مسلمان جنات میں، مسلمان جن کوئی راستہ بتا دے۔ آپ غلام فرید صاحب ناظم ادھر آپ تھے اس وقت، میرا پہلا سفر تھا اس پہاڑ کی طرف، یہ تخت سلیمانی کے آخری حصے میں، وہ ہوا کہ سے آگے راستہ جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، پہاڑ تک پہنچ گئے ہم۔ جلسہ میری تقریر بھی وہاں تھی رات کو، اور عجیب منظر میں نے دیکھا کہ سب سفید داڑھی والے، سفید کپڑے، سفید پگڑیاں، اللہ اکبر۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ جنات، مسلمان جنات کی قوم ہے۔ انسان بہت تھوڑے تھے اس میں۔ بہرحال راستے میں پانی بھی تھا، کیسے ہم پہنچے، پھر کیسے واپس گاڑی کی طرف آئے، پھر جب واپس آ رہے تھے راستہ گم ہو گیا، ادھر ادھر پھرتے پھراتے رات کے 2:30 3 بج گئے جی۔ میں نے کہا اپنے ساتھیوں سے اذان دے دو، جو ہی اذان دی اس جنگل میں کوئی موٹر سائیکل والا آیا، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، ہمارے قریب آیا، کیا راستہ گمے ہوئے، وہ جا رہے جی، وہ یہ راستہ تو وہ کہ نہیں ہے، یہ تو اور پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، میرے پیچھے آؤ میں تو راستہ بتلاتا ہوں۔ راستہ انہوں نے بتلا دیا، ہم راستے میں روانہ ہو گئے، وہ آگے چل رہا تھا، ہم پیچھے چل رہے تھے۔ یہ اذان کی برکت تھی، یا تو فرشتہ بھیج دیا اللہ نے، یا جنات میں مسلمان جن بھیج دیے۔ اور انہوں نے ہمیں کرایہ دیا تھا، بہت تھوڑا کرایہ، جو پیٹرول بھی برابر نہیں ہوتا تھا، لیکن ہماری طبیعت ایسی نہیں کہ ہم مطالبہ کریں کہ پیسے دو پیسے دو، کرایہ دو یا فیس دو، ہمارا یہ مزاج نہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابرین علماء، ان کا یہ مزاج، چچا جی مولانا علاء الدین صاحب، ان کا یہ مزاج نہیں تھا، مانگتے نہیں تھے، مانگا تو صرف رب سے مانگا۔ یہاں 300 طلباء ہیں، ابھی جمعے کے دن ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، بیٹھے نہیں، تو ہم نے چندے کی اپیل نہیں کی، آپ اور ہمیشہ آتے ہو، میں نے مدرسے کا چندہ آپ سے مانگا ہے نہیں، تلقین ضرور کی ہے کہ خیال رکھا کرو، خیال رکھا کرو، خیال رکھا کرو۔ جلسہ کوئی سالانہ نہیں کیا جو چندہ دو جمع کرو، گندم کے لیے سفیر نہیں بھیجے۔ بہرحال انہوں نے کرایہ اتنا دیا، ہم وہ ہوا پہنچے، وہ 500 کا نوٹ تھا، 500 کا نوٹ، ہم نے 500 کا نوٹ ان کو دیا، 500 کا تیل ڈال دو اس میں، پیٹرول ڈال دو۔ اس نے 500 لیے، اور 500 کے بعد اس نے 500 واپس کر دیے۔ ہم نے کہا بھائی ہم نے آپ کو 500 دیا تھا، اس نے کہا نہیں 1000 کا نوٹ دیا تھا آپ نے۔ او بھائی دیکھ تو صحیح، او بھائی مجھے پتہ ہے نا، میں نے دیکھا 10 دفعہ دیکھا جی، 1000 کا نوٹ تھا تمہارے پاس، یہ 500 کا تیل ڈالے، 500 واپس لے۔ میں نے کہا جنات کی طرف سے 500 ملا تھا۔ پھر اب جب مین روڈ پر ہم آئے، پھر ہم نے تیل ڈلوایا، اس 500 کو پھر دیا، پھر انہوں نے 500 واپس کر دیے جی۔ او بھائی ہم نے آپ کو 500 کا نوٹ، او بھائی 1000 دیا تھا آپ نے۔ پھر ہم سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب راستہ بھول گئے، بیٹھے ہوئے ہیں بیت المقدس کے، وہ ایک شخص آیا، حل انت عمر،
تم عمر ہو ابن الخطاب کے بیٹے ہو، حجازی ہو؟ فرمایا نعم انا عمر ابن خطاب من الحجاز۔ فرمانے لگے کس لیے بیٹھے ہوں؟ فرمایا راستہ گم ہو گیا، قافلہ نکل گیا، سامان بھی اس کے اندر ہے، اس لیے بیٹھا ہوا۔ فرمایا میں اس علاقے کا بڑا ملک ہوں، بڑا زمیندار ہوں، سردار ہوں، میں آپ کو قافلے تک ضرور پہنچا دوں گا۔ مجھے تو معلوم نہیں کون سا قافلہ آپ پوچھ رہے ہیں، کیا قافلے والے پوچھ رہے تھے؟ فرمایا نہیں، کسی قافلے والے نے مجھ سے نہیں پوچھا اللہ، لیکن پہنچا تو ضرور دوں گا، میرے پاس بہترین قسم کی سواری بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آئیں میرے گھر میں، پہلے کھانا کھائیں، پھر آپ کو میں قافلے تک ضرور پہنچا دوں گا اللہ۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں تیری دعوت یہی ہے، تیری طرف سے کھانا پینا یہی ہے کہ مجھے قافلے تک پہنچا دے، میں اس راستے کو جانتا نہیں اللہ، سواری بھی نہیں۔ فرمایا جب تک یہ شرط پوری نہیں ہوگی میں نہیں قافلے میں پہنچا سکتا اللہ۔ سیدنا عمر مجبور ہو کر اس کے گھر میں پہنچے، اس نے اونٹ بھی ذبح کیا، بکرے بھی ذبح کیے، محلے والوں کو بلایا، اپنی اولاد کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، ہذا عمر، ہذا عمر، ہذا عمر، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے اللہ۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا یہ کیسی بات کر رہا ہے، ہذا عمر، سب مجھے مصافحہ کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ۔ یہاں تک کھانا لگا دیا، بہترین قسم کا کھانا، انتہائی اس میں تکلف تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چمڑے کا ٹکڑا لے کر آیا، قلم دوات بھی لے کر آیا، عمر لکھ دو، لکھ دو، جب میں اس سرزمین پر، اس بیت المقدس پر، اس ملک شام پر میں بادشاہ بنوں گا، خلیفہ بنوں گا، گورنر بنوں گا، ہاں ہاں اس ملک میں جب امیر بنوں گا، لکھ دو کہ تیری زمین پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا، میری زمین بہت زیادہ زمین ہے اللہ۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو نے مجھے پہچانا نہیں، تو غلط فہمی میں بیٹھا ہے۔ او میرا بھائی سن، میں اونٹوں کا چراوا ہوں، چرایا کرتا ہوں، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، ابا آتا ہے منہ پر تماچے مار کر کہتے ہیں عمر اٹھ، اونٹ چرا کیوں بیٹھا ہوا ہے اللہ، میں تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ او میرا بھائی سن، مجھے پیاس لگی ہوتی میں اپنے ساتھیوں سے پانی پینے کو مانگا کرتا تھا، وہ انکار کر دیتے تھے اللہ۔ فرمانے لگے تو مجھے کہتے جب اس علاقے کا بادشاہ امیر بنے گا، میں تو اونٹ چراتا ہوں، غریب ہوں، میرا ابا بھی اونٹ چراتا ہے، مسکین غریب ہے، ہائے ہائے، ہم تو مکی ہیں، ہمارے پاس تو رزق کے دروازے بھی نہیں جس طرح ملک شام کے اندر ہے، آپ کی زمینیں آباد ہیں، وہاں سنگلاخ پہاڑ ہیں، وہاں میدان ہیں، سنگریزے ہیں، ریت کے ٹیلے ہیں، ہائے ہائے، لیکن رب رب ہے، آج جا کر دیکھو تو صحیح، مکہ مکہ بن گیا اللہ۔
کہتے لکھ دو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں مجبور ہو کر لکھ دیا کہ جب میں اس علاقے کا بادشاہ بنوں گا، امیر بنوں گا، وزیر اعظم بنوں گا، اللہ اس ملک کا میں گورنر بنوں گا، مالک بنوں گا، تیری زمین پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا. میں نے لکھ دیا، نیچے میں نے اپنے دستخط بھی کر دیے. اس نے اس کو لیا، کپڑے میں بند کیا، چھوٹی صندوقچی میں بند کیا، پھر بڑے صندوق میں بند کیا، تالا بھی لگا دیا. اب چلیں عمر، اللہ چلیں. اب سیدنا عمر فرماتے ہیں بہترین سواری لے کر آیا، اللہ مجھے پیچھے بٹھا دیا، خود آگے بیٹھ گیا. بیٹھنا بھی اس نے آگے تھا. سیدنا عمر تو راستہ جانتے نہیں تھے، اس نے راستہ دکھانا، اس نے قافلے میں ملانا تھا. اللہ سیدنا عمر فرماتے ہیں جو ہی میں پیچھے بیٹھا، بہترین گھوڑا تھا، چلتا نہیں، فوراً وہ اترا. کہتے اوہو عمر پیچھے بیٹھا ہے نا، عمر پیچھے بیٹھا ہوا ہے، کیسے چلے گا عمر، تم آگے بیٹھ جاؤ. اللہ سیدنا عمر فرماتی ہیں کیا ڈرامہ تو نے بنا ہے، میں راستہ تو جانتا نہیں ہوں، مجھے کیا پتہ ہے. عمر نہیں چلے گی سواری، بیٹھ جاؤ. سیدنا عمر بیٹھ گئے آگے. جو ہی بیٹھنا وہ پیچھے بیٹھا. اب گھوڑا دوڑا، وہ پیچھے راستہ نہیں بتلا رہا، سیدنا عمر کو راستے کا علم نہیں، جا رہا ہے سیدھا وہاں پہنچا جہاں سیدنا عمر کا قافلہ جا رہا تھا. اللہ سن رہے ہو نا. حضرت اسلم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کبھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے نکل کر دوپہر کے وقت عمر تھے. ایک دفعہ دوڑے جا رہے تھے، شدت کی گرمی، پھر مکہ اور مدینہ کی گرمی، تپش، اللہ. اور اس وقت بھی دسمبر کا مہینہ، پوہ کا وہاں پنکھے چل رہے ہیں، مکہ میں پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں. یہ عمرے والے آئے ہیں تو ان کی کمروں میں اے سی لگے ہوئے، گرمی میں دوڑے جا رہے ہو، دھوپ ہے، دوپہر کا وقت. کوئی پوچھتا ہے صحابہ میں سے، یا امیر المؤمنین، او امیر المؤمنین کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ فرمایا بیت المال میں جو اونٹ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، میں تلاش کرنے کے لیے دوڑا جا رہا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر. اللہ یہ امیر المؤمنین تھے، یہ بادشاہت تھی. مسجد نبوی سے نکل کر جنگل میں بیٹھ کر یوں اپنے گریبان کو پکڑا کرتے تھے. عمر اس وقت کو یاد کر، ہاں جب تو اونٹ چرایا کرتا تھا عمر، تھک جاتا تیرا ابا آ کر تیرے منہ پر تماچے مار کر پھر کھڑا کر دیتا، اٹھ کام کر. تجھے پیاس لگتی تھی، تو اپنے ساتھیوں سے پانی پینے کو مانگا کرتا، وہ انکار کر دیا کرتے تھے. او عمر خیال کر، آج تو دریا کو خط لکھتا ہے، پانی نہیں ہے، تیرے خط پر دریا چل پڑتے ہیں. او عمر آگ لگی ہوئی ہے، دوڑی ہوئی آ رہی ہے آگ، تو اپنی چادر بھیجتا ہے آگ کی طرف، تیری چادر کو دیکھ کر آگ پیچھے دوڑ جاتی ہے، جہاں سے نکلی تھی وہیں داخل ہو جاتی ہے. عمر تو مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر
آواز لگاتا ہے ہوا کی لہریں تیری آواز کو ایران اور فاران تک پہنچا دیتی ہیں۔ عمر کیا یہ تیرا کمال ہے؟ فرمایا نہیں نہیں عمر، یہ تیرا کمال نہیں، یہ تیرا کمال نہیں، تیرے نبی محمد الرسول اللہ کا کمال ہے۔ اللہ کمال میں اکمل کون؟ محمد الرسول اللہ کہہ دو نا۔ حسن و جمال میں اجمل کون؟ کہہ دو نا محمد الرسول اللہ۔ اور اتصال میں والدین سے زیادہ، امی سے زیادہ محبت رکھنے والے امت کے ساتھ اتصال میں سب سے زیادہ اتصال رکھنے والے کون؟ محمد الرسول۔ محشر کے میدان میں سب چھوڑ جائیں گے، والدین بھی چھوڑ جائیں گے، بھائی بہن بھی، بیوی بچے بھی، سب چھوڑ جائیں گے، اور اللہ کے نبی محشر کے میدان میں کھڑے ہو کر یا رب امتی امتی امتی، اللہ میری امت کے حال پہ رحم و کرم فرما، اللہ میری امت کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اللہ محشر کے میدان کی ذلت رسوائی سے بچا، اللہ نفسا نفسی ہے، اللہ انبیاء کی جماعت بھی نفسا نفسی میں، ہر ایک شخص نفسا نفسی میں، لیکن محمد الرسول اللہ روتے ہوں گے امتی امتی، اللہ اللہ امتی میری امت کو بخش دے۔ امتیو آج اللہ کے نبی کی سنت ہمیں نہیں بھاتی، آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، موت غمی، چال اتوار، گفتار، کردار، اخلاق، رہنا سہنا، کھانا پینا محمد الرسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ آج ہم دعوی محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے، لیکن اللہ کی قسم ہے ہمارے گھروں میں نبی کی سنت نہیں، بلکہ سنت کے جنازے اٹھتے ہیں، فکر نہیں۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، مسلمانوں اولاد نافرمانی کر رہی، بیوی نافرمانی کر رہی، لیکن ہمیں غم نہیں آتا۔ کم سے کم غم تو کر لیا کرو، اولاد کو کہہ دیا کرو اٹھ بیٹا نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، اٹھ بیٹا، اٹھ گھر والی سے کہو وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا حکم کرتے رہو، نیکی کا حکم کرتے رہو، امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، ہر نیکی کی طرف، سنت کی طرف تلقین کرتے رہو، بلکہ حکم کرو، اولاد کو تو حکم کرو، دوستوں کو تلقین کرو، نہی عن المنکر کرو، اولاد کو سختی سے منع کر سکتے ہو، لیکن دوست احباب کو صرف زبان سے تو بھی کہہ دو نا اللہ۔ آج ہم گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، آج پارکوں کے اندر، آج مساجد کے اندر بھی مسلمانوں خدا کی نافرمانی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کون ہے جو بچاتا ہو، نہی عن المنکر کا اعلان کرتا ہو، امر بالمعروف کہتا ہو، لیکن کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ بیان کر رہا تھا مسلمانوں، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پورے راستے کے اندر مجھے بار بار جھنجھوڑ کر کہتا ہے عمر اپنی بات پر پکا رہنا، اپنی بات پر پکا رہنا، پکا رہنا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں اس کو کیا جواب دوں، کیا جواب؟ عمر کی تاریخ پر بیٹھ جاؤ تو رات کا وقت ہے، گشت کر رہے ہیں مدینہ کی گلیوں، امی اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ تھوڑا ہے پانی ملا تو، اللہ
بیٹی جواب میں کہتی ہے امی تجھے معلوم نہیں اس وقت خلیفۃ المؤمنین مسلمین عمر ابن خطاب ہے، اگر ہم نے ایسا کام کر لیا عمر کوڑے برسا دے گا۔ امی جواب میں کہتی ہے بیٹی بتا کیا عمر دیکھ رہا ہے؟ بیٹی رو کر کہتی امی بات سن، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے نا۔ انہو علیم بصیر خبیر، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ انہو بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم تمہارے اندر، علیم بذات الصدور، دل کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں وہ جان رہا ہے، دماغ کے اندر جو فکر ہے وہ جانتا ہے۔ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہر کھڑے ہوئے، اللہ جو ہی یہ بات سنی سیدنا عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اب یوں جھوم کر اپنے آپ کو یوں پکڑ کر، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، جھوم گئے۔ ہائے ہائے کیا ایمان تھا اس بچی کا۔ صبح سحری کا وقت بھی ہو چکا تھا، سیدھا مسجد نبوی میں تشریف لائے، امامت بھی کرانی ہے۔ سیدنا عمر پورے راستے میں بار بار یہ لفظ کہتے ہیں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ روتے ہوئے آ رہے ہیں مسلمانوں، نماز پڑھانے کے بعد نماز میں بھی روتے رہے، جو ہی مقتدیوں کی طرف چہرہ فرمایا، سلام پھرنے کے بعد رو کر فرماتے لوگو ایھا الناس اسمعونی، او میری بات کو توجہ سے سنو، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ صحابہ حیران بیٹھے ہیں، امیر المؤمنین کیسی بات فرما رہے، بار بار یہ لفظ فرما رہے۔ فرمایا میرے ساتھ چلو، میں نے اس دروازے پر اپنی نشانی بھی لگا دی۔ جب امی نے اسے کہا پانی ڈال دو دودھ میں، بیٹی نے جواب دیا امی عمر کا زمانہ ہے، خلافت ہے، اگر معلوم ہوا تو نہیں چھوڑے گا، درے لگائے گا۔ امی نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، کہنے لگی ہاں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ چلیں اس کے دروازے پر میرے ساتھ ہو، چلیں سیدنا عثمان، سیدنا علی، صحابہ کی جماعت حسن و حسین کو لے کر آپ تشریف لے گئے اس دروازے پر۔ جو ہی دروازہ کھٹکھٹایا، اس بچی نے پہچان لیا امیر المؤمنین آئے ہوئے ہیں، روتی ہوئی دوڑی امی آج ہماری خیر نہیں، میں نے رات کہا تھا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کرا۔ امیر المؤمنین نے سن لیا ہوگا، دروازے پر آئے ہوئے امی کانپتی ہوئی دروازے پر آئی۔ اب امیر المؤمنین فرماتے ہیں میری بہن پریشان نہ ہونا، بات یہ ہے میں امیر بن کے نہیں، فقیر بن کے تیرے دروازے پہ آیا ہوں، فقیر بن کے آیا ہوں۔ اللہ میں سائل بن کر آیا ہوں، میں مانگنے کے لیے آیا ہوں، امیر المؤمنین کیا دوں؟ فرمایا جو بیٹی تیری گھر والی جو
تیری بچی ہے، میں اس کے لیے اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے آیا ہوں، یہ بچی میرے بیٹے کی نکاح میں دے دے۔ اللہ مجبور نہیں کر رہا، حکم نہیں، امر نہیں ہے، اپیل کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، التجا کر رہا ہوں۔ فوراً وہ حیران کی حیران رہ گئی، میری بیٹی اور امیر المؤمنین کا بیٹا، معمولی بات نہیں۔ وہیں کہہ دیا اس نے، امیر المؤمنین آپ کی زبان پر جو لفظ آیا میں اپنی بیٹی آپ کے بیٹے کے نکاح میں دیتی ہوں۔ اللہ، نکاح ہو گیا۔ اب امیر المؤمنین صبح کے وقت، جس وقت نماز سے قبل مسجد نبوی میں آتے، اللہ، عدالت کی کرسی پر بیٹھنے لگتے، پہلے اس بچی کے دروازے کو کھٹکھٹاتے، بیٹی وہ لفظ کہہ دے جو تو نے امی سے کہا تھا۔ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا، یہ لفظ کہہ دے، مجھے کہہ دے، میں عدالت کی کرسی پر جا رہا۔ پورے راستے میں پھر روتے ہوئے، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ۔ سن رہے ہو؟ میں بات کو مکمل کروں۔ اب قافلے میں مل گئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اس شخص نے جس نے سیدنا عمر کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر سوار کر کے قافلے میں ملایا، گھوڑا خود بخود قافلے میں پہنچا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں، راستے میں مجھے جھنجھوڑ کر کہتا، اپنی بات پر پکا رہنا، لیکن میں توجہ نہیں کر رہا۔ جب اس نے اتارا مجھے، یہی قافلہ ہے، میں نے کہا یہی قافلہ ہے، تو رو پڑا، مجھے سینے سے لگایا، عمر اپنی بات پر پکا رہنا۔ سیدنا عمر اس وقت میں ہل گیا، میں نے کہا کوئی بات ضرور ہے کوئی بات۔ بہرحال قافلے میں مل گیا میں، پھر مکہ مکرمہ پہنچے، تجارت کے بعد ملک شام سے واپس آیا۔ کچھ مدت کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ایھا الناس انی رسول اللہ رب العالمین، لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، آمینو ایمان لے آؤ۔ اللہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق، کہہ دو نہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ، یہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، پھر موقع ملا بیان کروں گا تاکہ ایمان تازے ہو جائے۔ اب سیدنا عمر عداوت میں گئے، تلوار لے کر نبی علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ انعام بڑا رکھا گیا تھا جو رسول اللہ کو شہید کرنے گا، ہائے ہائے، لیکن قدرت نظام رب کا کچھ اور ہے، ظاہراً کچھ اور، اندر کچھ اور۔ یہ عمر تھے، جب پیدا ہوئے تو آسمان کی ملائکہ نے نعرہ لگایا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب عمر ایمان لے کر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیسے آئے ہو؟ عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وقت بھی ملائکہ نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب عمر شہید ہوئے محراب کے اندر، آپ سجدے کی طرف اب جانے والے تھے، تلاوت قرآن فرما رہے تھے، اس وقت بھی ملائکہ نے آواز لگائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں بات کر رہا تھا، شہید کرنے کے لیے آئے، ایمان لے کر آئے۔ آپ نے یہ واقعہ بڑا
علماء کرام سے، احادیث کی کتابوں سے سنا ہوگا، پہلی نماز بیت اللہ کے اندر، ہاں سنو تو صحیح، اللہ کی قسم بیت اللہ کے دروازے کھلوانے والا بھی عمر۔ پہلی نماز اللہ کے نبی نے امامت کے ساتھ صحابہ کو پڑھائی، امیر المؤمنین آگے گئے، اعلان کر رہے ہیں خبردار کوئی میرے نبی کے قریب آیا میری تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی۔ مسلمانوں، یہ وہی عمر جو میں مکمل کروں اس بات کو، ایمان لے کر آئے، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت، خلیفہ اول کون؟ بآواز بلند کہہ دو نا، ابو بکر صدیق، ابو بکر، زور سے کہو، ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق۔ اللہ، میں بات کر رہا تھا پھر سیدنا ابو بکر صدیق بھی پہلے خلیفہ دنیا سے پھر رخصت ہو گئے، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بنے۔ سب سے پہلا جہاد سیدنا عمر صحابہ کی جماعت کو بیت المقدس آزاد کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اللہ، اپنا فریضہ سر انجام دینے کے لیے جلدی کرو، بیت المقدس یہودیوں سے فارغ کرو۔ او مسلمانوں سنو، او حکمران ظالم جابر فاسق عیاش بدماش حرام خورو سنو، مسلمان ملکوں کے سربراہ بن کر بیٹھے ہو، حکمران بن کر بیٹھے ہو، وہ یہودی قتل کر رکھا ہے، شہید کر رکھا ہے، بچوں کو شہید کر دیا، عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، ہسپتال ختم، مساجد ختم ہے۔ تم ظالم خالی مذمت کر رکھے ہو، بے غیرت حکمرانوں سنو، وہ امریکہ تمہارا جو خدا ہے، جو رب تم نے اس کو بنایا، او مشرکو، رب کو چھوڑ کر امریکہ کو رب بنا کر بیٹھے ہو، ظالمو، کافرو سنو، بدبختو سنو، ہائے ہائے۔ علل اعلان وہ اسرائیل کو اسلحہ بھی دے رکھا ہے، بار بار اعلان بھی کر رہا ہے جنگ ختم نہیں ہوگی، مسلمانوں کو ٹکڑے کریں گے، ہلاک کریں گے، شہید کریں گے۔ ہائے ہائے، اتنا تو کرو ظالمو، اتنا تو کرو، کم سے کم امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات تو چھوڑ دو، مرتے کیوں ہو، ڈرتے کیوں ہو، اور رب سے ڈرو، رب تمہارا موجود ہے۔ اللہ، امریکہ کے در پر سجدہ کرنے والوں، ظالموں، مشرکوں، کافروں، بدبختوں، او بے حیا قوم، مسلمانوں کے دشمن، رب کے دشمن، رب کے فرمان کے دشمن، نبی کے فرمان قرآن کے دشمن، سنو بدبختو، کیسے کہوں، کن لفظوں میں کہوں، کہاں کہوں اور کس سے کہوں؟ تم سنتی رہے ہو لیکن بغیرتی پر تلے ہوئے ہو، کچھ تو غیرت کر لو۔ سفارتی تعلقات چھوڑ دو نا، تم تو وہاں جا کر اس کے پاؤں میں پڑھ کر سجدہ کر رکھے ہو، اس وقت بھی سجدے کر رکھے ہو تم، اس وقت بھی آئے۔ خدا سے ڈرو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ میرے تو ہر تقریر میں پورے پنجاب میں اللہ ان یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو، نصرانیوں کو، جو مسلمانوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان کو تو ہلاک اور تباہ و برباد کر، اور مسلمان حکومتوں کے حکمران ان کو بھی ان کے ساتھ تباہ برباد، ذلیل و رسوا خوار کر۔ اللہ آمین تو کہہ دو نا، بآواز بلند آمین کہہ دو، اتنی تو غیرت کرو نا، اتنی تو غیرت کرو۔ تو میں بات کر رہا تھا، بات کو مکمل کروں، دیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن موضوع میرا
ابھی انشاءاللہ آنے والے جمعے پر بھی یہی موضوع رہے گا۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس صحابہ کی جماعت کو بھیج دیا۔ صحابہ نے آدمی بھیجا کہ آپ خود آؤ گے، بیت المقدس فتح ہوگا۔ امیر المؤمنین جس ذریعے سے جس حال میں گئے، یہ بھی لمبا چوڑا واقعہ ہے، وہیں جا کر بیٹھے، وہیں جو زمانہ جاہلیت میں ابھی اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ سیدنا عمر بیت المقدس کی بہر والی دیوار، یہ محراب کے پیچھے والی دیوار، اس کے ساتھ دوپہر کا وقت ہے، ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کو جمع فرمایا، کس کو گورنر بنائیں بیت المقدس ملک شام کا، کس کو بنائیں؟ اللہ، ابھی یہ فیصلہ ہو رہا تھا، ایک شخص آ گیا، آتے ہی سیدنا عمر کو یوں تکتا ہے، پھر اسی انداز میں، حل انت عمر، کیا تم عمر ہو؟ سیدنا عمر فرماتے میں سوچ میں تھا، یہ آواز میں نے سنی تھی اللہ، لیکن مجھے فوراً خیال نہیں آیا یہ کون ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا، حل انت ابن الخطاب، کیا خطاب کے بیٹے ہو؟ سیدنا عمر فرماتے ابھی میں سوچ میں تھا۔ تیسرا سوال، انت من الحجاز، حجازی ہو مکی ہو؟ فرمایا ابھی میں سوچ رہا تھا۔ چوتھا سوال اس نے کیا، تم قافلے سے بچھڑے ہوئے تھے، میں پہنچانے والا تھا۔ چیخ نکلی سیدنا عمر کی، اللہ اکبر۔ عمر روتے بھی ہیں، یوں وجہ میں آ کر آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ وہ تو زمانہ جاہلیت تھا، اب تو نبوت کا زمانہ ہے۔ عمر کا عدل و انصاف قائم ہوگا، عمر کا عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اللہ، صحابہ فرماتے ماجرا کیا؟ بتاؤ تو صحیح امیر المومنین۔ اس بوڑھے نے وہ چمڑے کا ٹکڑا نکال کر جس میں سیدنا عمر سے لکھوایا تھا، اگر میں اس علاقے کا بادشاہ خلیفہ بنا، امیر المؤمنین بنا، تو تمہارے زمین پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا۔ اللہ، ہاں عمر اپنی بات پر پکے رہو۔ صحابہ نے جب دیکھا رو پڑے، فرمایا امیر المؤمنین چھوڑ دو، اس کی زمین پر ٹیکس نہ لگاؤ۔ صحابہ کے مشورے سے فرمایا نعم۔ پھر وہ بوڑھا فوراً کھڑا ہو کر رو کر کہتے ہیں امیر المؤمنین سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سیدنا عمر اس کو کلمہ پڑھانے کے بعد فوراً پوچھتے ہیں ہاں بتا تو صحیح، لیکن وہ کہنے لگا پہلی میری بات سنو، جس زمین پر آپ نے دستخط کیے تھے ٹیکس نہیں لگاؤں گا، وہ ساری کی ساری زمین اللہ کے راہ میں بیت المال کے لیے مسلمانوں کے لیے دے رہا ہوں، قبول فرما لو۔ اللہ، امیر المومنین پوچھتے تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ ابھی تو میرے نبی نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا، میں اس وقت انتہائی غریب تھا، اونٹوں کا چراوا تھا، بتا تو صحیح۔ تو رو کر کہتا ہے ہماری تورات کے اندر بھی آپ کی نشانیاں ہیں، قرآن کے اندر بھی آپ کی کتاب قرآن میں بھی نشانیاں ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ہے میں تورات کا عالم ہوں، میں نے جو ہی دیکھا بیت المقدس کی دیوار سے ٹیک لگا کر تم بیٹھے تھے، میں نے تک کر دیکھا، میری تورات میں آیا ہے دوپہر کا وقت ہوگا، بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ آج تک کسی شخص نے یہاں ٹیک لگا کر بیٹھنا گوارا نہیں کیا، اللہ نے نہیں بیٹھنے دیا، تو ہی بیٹھا ہے، تورات میں آیا ہے کہ وہ امیر المؤمنین ہوگا، نبی کا دوسرا خلیفہ عمر ہوگا، ابن خطاب ہوگا، حجازی ہوگا۔ اللہ، میں نے یوں پہچان لیا تھا۔ سیدنا عمر رو پڑے، اس یہودی نے تو پہچان لیا تھا، اور یہود
اس وقت ابھی ان کا ایمان سچا تھا، جب اللہ کے نبی کی بات آ گئی ایمان لے کر آ گئے، اور جو ایمان لے کر آئے بچ گئے جہنم سے۔ اور اب جو کچھ ہو رہا ہے سنو، ان ظالموں نے ایک مرتبہ نہیں، وقت ہوتا میں آپ کو بتاتا کن مقام پر ان بدبختوں نے ہمارے نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، تابعین کے ساتھ، تبع تابعین کے ساتھ، ائمہ مجتہدین کے ساتھ، سلف صالحین کے ساتھ، علماء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، حق گو علماء کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا، انشاءاللہ آنے والے جمعے پر میں بتاؤں گا۔ اور ان ظالموں کے لیے اتنا تو کہہ دو نا اللہ، کہہ دو نا اللہ، ان ظالموں کو تو ہلاک کر، برباد کر اللہ۔ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، کہ گھر والوں کی حفاظت فرما اللہ، بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت المقدس کو آزاد فرما اللہ، تو مہربانی فرما، تو اپنا کرم فرما اللہ۔ جو ظالم حکمران امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، خدا بنا کر بیٹھے ہیں، اسرائیل کے حق میں بیٹھے ہیں اللہ، ان کو یہودیوں کو بھی تباہ و برباد کر، ان ظالموں کو بھی رسوا کر اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور جلدی انتقام لے اے اللہ، یہ عذاب تو ختم فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آنے والے جمعہ میں عشاء کی نماز کے بعد حافظ جمال والے میدان میں اسی موضوع پر یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کے تمام علماء کرام جمع ہو رہے ہیں، اور آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ جمال والے میدان پر آنے والے جمعے میں عشاء کی نماز کے بعد ضرور پہنچیں، کم سے کم اپنے ایمان کو تازہ بھی کریں اور ایمان کی علامات بھی بتا دیں۔ وآخر دعوانا